فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ صبر کی بات ہوئی، پھر ذکر کی بات ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی عظیم مثال کی، عظیم چیز کی مثال دی۔ مر جانا، اپنے پیارے سے جدا ہو جانا، یہ سب سے بڑے صبر کی جگہ ہے۔ اس کی بات کی، پھر اس کی بات کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت بعض لوگوں کے نظریات یہ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو شہید ہو گئے راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے، جو مارے گئے شہید ہو گئے، اب ان سے نعمتیں رک گئیں، دنیا کی چیزیں ان سے رک گئیں، دنیا کی نعمتیں ان کو اب میسر نہیں رہیں، اب یہ کھانے پینے سے رک گئے، آسائشوں سے رک گئے، مردہ ہو گئے، چلے گئے۔ تو آج کل ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کے نظریات یہ ہیں نا، جو مر گئے جی مٹی ہو گئے، اوڑوں سے گئے ہوئے، اوڑوں سننا نہیں، دیکھنا نہیں۔ تو اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے ان کے نظریات کی کاٹ کی کہ تمہیں ہی خبر نہیں ہے، ان کی جو حیات ہے وہ ایسی حیات ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہداء کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ اے ابن آدم، تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، تجھے سب کچھ مل گیا، اب کوئی ایسی چیز ہو، اللہ اپنی جنت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی تجھے طلب ہو، ابھی بھی تجھے نہ ملی ہو، تو وہ شخص کہے گا کہ یا باری الہ، یہ اس جنت میں مجھے سب کچھ مل گیا، ہر نعمت مجھے مل گئی، سب کچھ تام ہو گیا، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ پوچھا جائے گا جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا یا باری الہ، مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں واپس تیری راہ میں شہید ہوں، میں واپس جہاد کروں پھر شہید ہوں، میں 10 بار مجھے زندگی ملے میں 10 بار شہید ہوں گا۔ یہ وہ شہید کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو شہادت کی وہ لذت مل گئی ہے، شہادت کی وہ زندگی جو اس کو ملی ہے، یہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ وہ مر گیا ہے، چلا گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے، اس کو جو زندگی ملی ہے، جو اس کو لذت ملی ہے، اس کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا۔ اسی بارے میں قرآن میں ایک جگہ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، مردہ خیال ہی نہیں کرنا، تمہارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ وہ جو نعمتوں کے بارے میں بات تھی نا کہ نعمتیں کٹ گئیں، نعمتیں کٹی نہیں ہیں، ان کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں میں جنت میں سیر کرتی ہیں، جہاں سے جو دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کی تعریف بھی سماعت فرمائیے۔ شہید وہ مسلمان مکلف، جو مسلمان نہیں ہے وہ شہید بھی نہیں ہوگا، اور جو شریعت کا مکلف نہیں ہے، یعنی جو پاگل ہے، مجنون ہے، وہ بھی شہید نہیں کہلایا جائے گا۔ جو مسلمان ہے اور مکلف ہے، جس پر شریعت لاگو ہوتی ہے، مکلف کا مطلب جس پر شریعت لاگو ہوتی ہے۔ جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو، یعنی چونکہ جنگ میں اگر جائے گا تو پھر اس کے قتل پر ظاہر مال بھی واجب نہیں ہوگا، یا مارکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، یعنی میدان جنگ میں گیا اور زخمی ہو گیا،
زخمی ہونے کے بعد دوبارہ پھر وہ اس زخم سے صحیح نہیں ہوا، اسی زخم میں ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا، ایسا شخص جو ہے وہ شہید ہے، اور شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیں نا کتنا احساس ہے، ہر بندے کو ہم غسل دیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک الٹا رواج چل پڑا ہے کہ دو غسل دیتے ہیں، ایک پہلا غسل ہے جی، ایک دعا غسل ہے جی، حالانکہ 2 غسل نہیں ہے، مردے کے لیے ایک ہی غسل ہے۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اسے ہم جناب وہ غسل بھی نہیں دیتے۔ شہید کا یہ احساس ہے، اس کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا، جو اس کے کپڑے ہیں انہیں کپڑوں میں اس کو سپرد خاک کیا جائے گا، یہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ پھر ان کپڑوں کے ساتھ ہی چاہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، چاہے خون اگرچہ ناپاک ہے لیکن وہ خون لگا ہوا ہے، انہیں خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی اسے جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا، اسی پر اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں شہید تو نہیں ہے، مطلب شہیدوں والے حکم نہیں لگتے، یعنی ان کو غسل کفن وغیرہ دیا جائے گا، لیکن کل بروز قیامت ان کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کون؟ جو جل کے مار جائے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دیکھیں کیسے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندوں کو بخشنے پر آتی ہے۔ جو جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا ایسی دیوار گر جاتی ہے دب کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ جو جناب پیٹ کے درد سے مر گیا، یہ شہید کی اتنی قسمیں تقریباً میرے خیال میں ایک جگہ میں نے کہیں پڑھی تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، کچھ 37 یا 47 قسمیں تھیں کہ ان وجہ سے جو بندہ مر جائے وہ شہید ہے۔ پیٹ کے درد سے مر گیا وہ شہید ہے، سر کے درد سے مر گیا وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا جسے میں نے پہلے عرض کیا وہ مر گیا۔ تو یہ وہ قسمیں ہیں جن پر اب کوئی طالب علم ہے، وہ سفر پر ہے، علم حاصل کر رہا ہے، وہ مر گیا وہ شہید ہے۔ حج کے لیے جو نکلا وہ شہید ہے، عمرے کے لیے جو نکلا وہ شہید ہے۔ بہرحال ایسی بہت ساری اقسام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بھی شہیدوں میں سے کوئی شہید کا رتبہ عطا فرمائے۔ آگے نہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی یہ بات تو قطعی ہے کہ یہ شہید ہیں اور ان کی زندگی بہت رفع و اعلیٰ ہے، لیکن ہم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ ہم جو ہے وہ یہ بات جب شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کی جو زوجہ پیچھے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، اس کی ہم تقسیم بھی کرتے ہیں، میراث کی بھی تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بظاہر تو ہوتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ بظاہر تو دنیا سے جاتا ہے لیکن ایسی جگہ پر جاتا ہے جس کی موج ہی اپنی ہے، جس کا رنگ ہی اپنا ہے۔ اللہ مجھے بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، آمین۔ آپ آج ایک بہت بڑی اچھے موضوع پہ بات کی ہے کہ ہم جب کوئی آدمی روح پرواز اس کا کرتا ہے، یہ سنا ہے آپ ہی لوگوں سے کہ وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، روح جو جب قبض ہوتے ہیں بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اس میں انسان کوئی کیسا ہوتا ہے عمل سے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا، حق انسان برابر نہیں ہے اس کا۔ ہم اس کو یہ کوئی میں پڑھے لکھے کسی پڑھے نہیں دے، ہم اس کو غسل اس لیے پہلا غسل دیتے ہیں کہ اس کے وہ بے نماز ہو گیا، کوئی پیشاب نہ نکل، چھوٹا بڑا پیشاب، ہم اس کو غسل دے کے اس کو کپڑے پہ نہا کے بس رکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم اس کو جب آخری وقت ہوتا ہے 10 15 20 منٹ رہتے ہیں تو ہم اس کو آخری وہ غسل دیتے ہیں۔ یہ ہم نے کوئی، میں آپ سے یہ بات نہیں کہ میں نے پڑھا ہے جی لکھا ہے جی، نہیں، ہم اس کو صرف صفائی کے لیے کہ یہ صاف ستھرا رہے، یہ ہم سے جا رہا ہے، یہ صاف ستھرا اللہ کے سپرد ہو جائے، ہم اس کو پھر دوسرا غسل دیتے ہیں، وہ غسل دے کے بس فوراً پھر اٹھا لیتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے قبر میں لا، ہم تو ایسا کر رہے ہیں۔ آج ہم نے آپ سے کہ ایک غسل کے بارے میں بات سنی ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف دیتے اس لیے کہ اس کا جسم پاک ہو جائے۔ میں عرض کرتا ہوں جی میں عرض کرتا ہوں اصل میں ہے کیا، اس میں چند رسومات ہیں جو جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کفن کے بعد عورت نے ہاتھ لگایا تو غسل ختم ہو جائے گا یا پتہ نہیں ناپاک ہو جائے گا یا کفن ناپاک ہو جائے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ غسل کے بعد کفن کو وہ جو مردہ ہے وہ اس کی کوئی بیٹی بھی تو ہوگی، اس کی کوئی بہن بھی تو ہوگی، وہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اس کے سر کا بوسہ لے سکتی ہے، اس کے چہرے کو چوم سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، درست۔ بہن چوم سکتی ہے، بیٹی چوم سکتی ہے، ماں چوم سکتی ہے، وہ بھی تو عورت ہے، تو اس کے لگانے سے کوئی کفن ناپاک نہیں ہوگا، کوئی غسل اس کا ختم نہیں ہوگا۔
ہمارے یہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں، یہ ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو دو دو غسل دیتے ہیں کہ پہلا غسل جو ہے وہ تو مطلب اس کی خالی جیسے فرما رہے تھے یونس بھائی کہ اس کی صفائی کے لیے ہے، تو دوسرا پھر اس کو پاک کرنے کے لیے ایک غسل ہم نے دے دیا، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اسی وقت آپ اس کو پہلا آپ نے جیسے غسل دیا آپ اسی وقت اس کو کفن پہنا دیں، بس کافی ہے، جب جنازہ کا ٹائم ہو آپ اس کو اٹھا لیں۔ ہم دو دو غسل دیتے ہیں، پہلا وہ صفائی کے لیے دیتے ہیں، دوسرا پاکی کے لیے دیتے ہیں، ایک ہی غسل ہوگا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حدیث مبارکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مردہ جب نزاع کی سختیوں سے گزرتا ہے نا، وہ اس قدر سخت تکلیف ہے کہ کسی ایک شخص کو آپ تلوار کے 1000 وار کرو، تلوار کو 1000 دفعہ اس کے جسم پر مارو، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی نزاع میں تکلیف ہوگی۔ تو اب وہ اتنی تکلیف گزار کے گیا۔ پھر حضور کی دوسری حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو غسال غسل دینے والا غسل دے رہا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، اس کی چیخ و پکار انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوقات سنتی ہیں، انسان نہیں سن سکتا، جنات نہیں سن سکتے، وہ چیختا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تجھے اللہ کی قسم ہے مجھے نرمی سے ہاتھ لگا، کہ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے کہ نزاع کی سختی کوئی عام سختی نہیں ہے، یہ تو ہم جب اس سے گزریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا یہ بڑی شدید تکلیف ہے سر۔ بہت حضرت علی کا قول میں ملاحظہ فرمائے تھے، تلوار کے 1000 وار ایک طرف اور وہ سختی ایک طرف، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ وہ روح نکالی کیسے جاتی ہے، وہ کانٹا جناب وہ جھاڑی جسم کسی روح کے اوپر مارے نا کانٹا اور اس کو کھینچے تو کیسے روح ریشے ریشے ہو جائے گی، اس طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن وہ خیر منافق کی کافر کی ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی تکلیف ضرور ہوتی ہے، اب وہ کسی کو کم ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے مراتب کے اعتبار سے، کسی کو کم ہوتی ہے کسی کو زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس قدر سختی والے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ غسال سے کہتا ہے کہ تم مجھے نرمی سے ہاتھ لگاؤ کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہم جو پانی گرم کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ گرم پانی سے ٹھکور ہوتی ہے، مطلب جسم کو تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی ٹھکور ہوتی ہے نا، تو اس لیے تھوڑا گرم پانی کرتے ہیں کہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو، تاکہ اس کے جسم کو راحت ملے۔ تو یہ بس ایک ہی دفعہ غسل ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے ایک ہی دفعہ آپ غسل دے دیں، چاہے اسی وقت دیں، جیسے مطلب لوگوں کے آنے سے پہلے کہ چلو بیمار تھا یا نزاع کی سختی میں اس کا کوئی پیشاب وغیرہ نکل گیا، جو بھی ہوا جو بھی معاملہ ہوا، اسی وقت آپ اس کو پہلی دفعہ غسل دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جب آئیں تو اس سے کوئی سمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے، اس سے کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ نہ ہو، تو ٹھیک ہے آپ اس وقت اسی وقت غسل دے دیں، اور اسی وقت غسل دے کے اس کو کفن پہنا دیں اور کفن پہنا کے اس کو رکھ دیں، اس کے بعد جب جنازے کا ٹائم ہو تو لے جائیں، یا اس ٹائم نہیں دینا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی مطلب معاملہ ٹھیک ہے، کوئی اسمیل وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، تو آپ آخر میں ایک دفعہ دے دیں، جس ٹائم بھی دیں ایک ہی غسل دیں، دوسرے غسل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ بار بار جب آپ اس کو غسل دیں گے تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو اس کو ایک ہی دفعہ ہم نے غسل دینا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ